پروگرام میرا سفر میں میں ہوں ثنا رحمان، اور آج کے اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو ہم ویلکم کرتے ہیں محمد عاصم کھچی صاحب، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے۔ ویلکم سر۔ تھینک یو سر، جیسے کہ ابھی ہم نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پروگرام ہے میرا سفر، تو سر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے سفر کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ اس میں میم اپنا سفر تو ظاہر ہے ہر کسی کا زندگی کا ہوتا ہے، اور زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کربز بھی ہوتی ہیں، موڑ بھی آتے ہیں۔ میری زندگی کا سفر شروع ہوا ضلع بکھر اس وقت ہے، جو کبھی میاں والی کی تحصیل ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ ابھی بھی پہلے بھی سرگودا کی ضلع تھا اور ابھی بھی سرگودا کا ہی ہے۔ ایک لحاظ سے میں اگر کہوں تو میں اسی ڈویژن سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں 1970 میں بکھر کے ساتھ ایک 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے جی کھچی کلاں، ٹھیک ہے سر، وہاں میری پیدائش ہوئی، بچپن وہیں پہ گزارا، پرائمری تک بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی، تو پھر 6th-7 تک میں بکھر پڑھتا رہا۔ پھر جو میرے بڑے بھائی تھے وہ آرمی میں تھے، تو میں ان کے ساتھ 8 میں جو ہے وہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، ان کی پوسٹنگ تھی سیالکوٹ میں اس وقت۔ تو گاؤں میں بھی جب میں تھا تو میں یعنی کہ ٹاپ 3 4 5 آپ جیسے کہہ سکتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس میں ہوتا تھا، اور کچھ کلاسز میں آپ کہہ لیں کہ جی نمبر 1 یا 2 بھی ہوتے تھے۔ پھر جب 6 7ویں میں آیا تو میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا۔ پھر جب بھائی کے ساتھ میں گیا تو وہاں سے پھر میری جو 8 آنورڈ جو ہے وہ پوزیشن آنا شروع ہو گئی، فرسٹ سیکنڈ۔ تو دین آئی ڈیڈ مائی میٹرک جو ہے وہ وہاں سیالکوٹ سے کیا۔ تو اس وقت جو فورسز ہیں ہماری ڈیفینس فورسز، نیوی، ایئر فورس اینڈ آرمی، اس میں میٹرک کے بعد ایک کیڈٹ لیا کرتے تھے فار 4 ایئرس۔ تو میں نے نیوی میں کا وہ آئی ہوئی تھی ISSB کی جو ہے وہ سیٹس، تو اس میں اپلائی کیا، تو میری اس میں میٹرک کے بعد جو ہے وہاں پہ سلیکشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس کے لیے اس وقت، اب تو میرا خیال ہے وہ اسکیم شاید ختم ہو گئی ہے میٹرک والی، اب تو FA یا BA کے بعد میرا خیال ہے وہ لیتے ہیں جی ایسے کمیشن آفیسر۔ تو اس وقت میٹرک کے بعد ہوتی تھی فار 4 ایئرس کی۔ تو اس وقت ٹریننگ کا بھی یہ تھا کہ جی وہ تینوں فورسز کی نا مکس ہوتی تھی، کہ جیسے سرگودا بیسیکلی تو ایئر فورس کا تھا جی سر، لیکن اس میں 10 کیڈٹس فرام نیوی اینڈ 20 فرام آرمی، وہ بھی یہاں پہ ان کے ساتھ ٹریننگ ہم کرتے تھے۔ سملر ور دا کیس کہ جی وہ جو ریسیپروکل بیسس پہ اتنے ایئر فورس کے جو ہوتے تھے، وہ نیوی کی جو اکیڈمی تھی کراچی میں وہاں جاتے تھے، اسی طرح آرمی والے بھی، اور اس طرح وہاں آرمی کی جو اکیڈمی تھی وہ ریسیپروکل بیسس پہ ایک وہ کامن جیسے ٹریننگ ٹائپ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی مجھے بڑا یعنی کہ خوشی ہے کہ جی میں اسی شہر میں پڑھتا رہا ہوں۔ جی سر۔ FSC میں نے یہیں سے کی، PF کالج سے، اور اس دور کے بھی بڑے کچھ واقعات ہیں جو راتوں کو جی رات کو وہ بنک کے لیے نکلتے تھے، جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک ویسے اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم پھر رات کو 2 3 بجے دیواریں ٹاپ کے اور چھتیں چھلانگ جی، تو وہ پھر شربت چوک ایک یہاں پہ پہلے تو بڑا مشہور ہوتا تھا، آپ کا مجھے نہیں پتا، وہاں پہ ٹکے جو تھے وہ بڑے مشہور تھے، تو وہ جا کے کھانے، تو وہ ایک ایڈونچرزم کا جیسے ایک تھا وہ۔ اینی وے الٹیمیٹلی وہ بہرحال پھر یہ 2 سال جہاں کے بعد پھر میں اپنی نیوی کی جو اسپیشل ٹریننگ کے لیے چلا گیا، تو وہاں پھر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے میں نکل آیا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے BSc کی، پھر میں نے MSc کی، اور دین آئی ڈیڈ CSS۔ تو سر اس ایڈونچر میں کبھی پکڑے بھی گئے تھے آپ؟ نہیں، اس میں کبھی نہیں پکڑے گئے تھے، لیکن اس میں نہیں پکڑے گئے تھے۔ اچھا سر، آپ نے جیسے بتایا بیک گراؤنڈ آپ کا بھکر سے ہے، تو سر بھکر سے APP تک کا سفر ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ہوں گے، وہ آپ نے کیسے طے کیا؟ ایک تو دیکھیں جی میرا ظاہر ہے کہ ایک تو تعلق جو ہے بکھر کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، ایک ظاہر ہے کہ ایک بیک ورڈ آپ کہہ لیں یا انڈر ڈیولپ اپرچونٹیز بھی نہیں ہے، پھر ہمارا تو خاص طور گاؤں میں تھا،
اور بیک ایٹ دیٹ ٹائم تو اس سے بھی کم جی ہوگا. بہت کم جی. تو یہ بس میں تو یہی کہوں گا کہ جی کوئی والدین کی دعائیں تھیں یا کسی اور کی بھی دعا ہو سکتی ہے یا اللہ کو خاص کرم ہے. ادروائز میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جی وہ ہو کے اور پھر سی ایس ایس میں اپیئر ہوا اور اس میں پوزیشن آ گئی. تو یہ اللہ کے کرم ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ سروس کے لحاظ سے جی آئی ایم ویری سیٹسفائڈ جو بھی میں نے اپنی نوکری کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں کنٹینٹڈ ہوں, کبھی کوئی ریگریٹ نہیں ہوا. اور جیسے وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جی وہ نیوی سے بھی جب ہوا تو آئی ہیو نیور ریگریٹ. اور یہ میرا ایک ہے کہ جو چیز ہو جائے تو آئی نیور ریگریٹ آن دیٹ. اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہو تو آئی always do the thing when I am ready to face its consequences, so I don't regret after that. سر ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان, سر کائنڈلی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ یہ کیا ادارہ ہے اور اس کے کیا فنکشنز ہیں جو یہ پرفارم جی کرتے ہیں؟ ضرور. اے پی پی بیسیکلی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یہ ایک گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی نیوز ایجنسی ہے جی. ہر ملک کی اپنی اپنی ایک کوئی قومی جیسے ہوتا ہے نا جی ایجنسی اخبار کے یعنی کہ نیوز پیپرز کے لیے بیسیکلی تھی. تو یہ اے پی پی جو ہے یہ ایسی پاکستان کی گورنمنٹ کی نیوز ایجنسی ہے جیسے, اور جیسے امریکہ کی اے پی ہے صرف اے پی ایسوسیٹڈ پریس, یا ایک رائٹرز ہے اور بھی اس طرح اے ایف پی ہے. تو یہ ایک طرح سے جو ہے اے پی پی یہ ایک نیوز ایجنسی ہے پاکستان کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی. اور ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں ہے. ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے, لیکن ہمارے جو بیرو آفسز ہیں اور پھر کچھ اسٹیشنز ہیں وہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہیں, کچھ اور بڑے شہروں میں بھی ہیں. پھر اس کو اور کوریج اس کی ہم نے نیٹ ورک بڑھانے کے لیے ایک پی ٹی سی کا نام دیا ہوا ہے, پارٹ ٹائم کورسپونڈنٹ, who is not a regular employee but he is sharing news with us from different districts. تو وہ ان کو ہم ایک کارڈ دے دیتے ہیں, ایٹ ٹائمز ان کو تھوڑا بہت اسٹیپنڈ بھی دے دیتے ہیں. لیکن وہ ہمارے ساتھ پھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اسٹوریز فرام دیٹ ڈسٹرکٹ. ان کے وی ہیو کرسپونڈنٹس ایون ایٹ ہب, خزدار, باغ, آئی مین کہ جی پورے ملک میں ایک طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ نیٹ ورک ہے. اور وہ پھر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم وہ ہمارے پاس خبریں یا انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے وی ڈسیمینیٹ دیٹ ٹو دا نیوز پیپرس. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ پہلے یعنی کہ ایک یہ پرانا آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے کہ جب نیوز پیپر سٹارٹ پرنٹ میڈیا سے تھا تو وہ کیونکہ ان کے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ جی ریسورسز اتنے نہیں ہوتے تھے, وہ ہر جگہ سے ہر شہر میں اپنے اپنے رپورٹرز نہیں لگ سکتے تھے کہ وہاں سے ان کو خبر مل سکے. تو پھر they used to take support from the news agencies. ٹھیک ہے سر. کہ ان سے وہ فیڈ لیتے تھے کیونکہ نیوز ایجنسیز کا کام یہی تھا کہ وہ they gather the information or news and then disseminate it to the newspapers. اور اس کے لیے باقاعدہ اس کی ایک پیسے سبسکرپشن ہم اس کو کہتے تھے. نیوز پیپر جو تھے وہ اے پی پی کو پیسے پرووائڈ کرتے تھے پر منتھ کے حساب سے. تو دوسرا اس کا ایک تو یہ ہو گیا, اور اس کی مین ذمہ داریوں میں یہی آتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے سیکٹر ہے, جو بھی اسٹیٹ کا فنکشنریز ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسیز اور جو اس کی جو پبلک کے لیے کچھ اچھی پالیسیز ہیں جو اس کی ویلفیئر کے لیے جو ہو رہا ہے, اس کی بیسیکلی جو پالیسیز اور ہیں انیشیٹیوز ہیں ان کی پروجیکشن, پازیٹیو پروجیکشن جو ہے وہ کروانا اس کا مین ایک ایم ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے ایک نیوز ایکسچینج ایگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو اس میں بھی اس وقت بھی ہم کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 70 کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم ان کی بھی جو اسٹیٹ کی نیوز ایجنسیز ہیں سرکاری, یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا نیوز ایکسچینج ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں. وہ ہم ان کے ساتھ پاکستان ریلیٹڈ جو نیوز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس ملک میں بھی پبلش ہونی چاہیے ہماری پاکستان کی کوئی خبر, وہ ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. وہ پھر اپنے جو میڈیا ہے وہاں پہ اس کو ریلیز کرتے ہیں. سملرلی اگر ان کی کنٹری کی کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں شیئر کرتے ہیں, ہم ان کو آگے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میجر جو فنکشنز ہیں وہ تو یہی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو فار دیٹ ڈیٹیلڈ آنسر سر. تھینک یو. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ کوئی شخص جب بھی کوئی ادارہ جوائن کرتا ہے obviously وہ ایک ویژن کے ساتھ آتا ہے اور وہ اپنا دا بیسٹ دیتا ہے. تو سر what do you think کہ جب آپ نے اے پی پی کو جوائن کیا تو آپ نے کیا اس میں تبدیلیاں آپ لے کے آئے, یا آپ نے کیا تبدیلیاں آبزرو کی اپنی پریزنس میں؟
یہ کوشچن جو آپ نے کیا ہے جی، یہ اس کے اگر میں سٹوری سنانے لگ جاؤں تو میرا خیال اس میں بہت لمبی سٹوری ہے، شاید آپ کا پورا انٹرویو جو ہے وہ بھی اسی پہ ختم نہ ہو. ٹھیک ہے سر. میں نے جوائن کیا تھا کوئی راؤنڈ اباؤٹ 1.5 یا 2.25 سال پہلے، یعنی کہ ٹھیک ہے سر. مارچ 23 آئی تھنک. ٹھیک ہے سر. تو جب میں آیا اے پی پی میں تو باقی تو چیزیں ظاہر ہے کہ جو پروفیشنل چیزیں ہیں جیسے نیوز وغیرہ کی، وہ تو ایک اپنا ان کا ایک وہ پراپر سسٹم ہے، سسٹمیٹک طریقے سے وہ چل رہی تھی. لیکن وہاں پہ ایک دو ایشوز جو تھے، ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے بہت سارے، اور سیکنڈلی فائنینشیل. ٹھیک ہے سر. اس حد تک فائنینشیل سمجھ لیں کہ جی نو آفیسر واز ریڈی ٹو come there and serve there and to take charge because it was in such a condition, or it was portrayed, yes, yeah, or it was portrayed that it has nothing, even it don't have the money for the pays of the employees. تو میں نے جب اور کوئی، اور مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ چیلنج اگر کوئی ہو تو وہ میں قبول کر لیتا ہوں، وہ کبھی کسی کو میں نے اس کا وہ نہیں کیا کہ جی کوئی بھی چیلنج ہو تو وہ قبول ہوتا ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جی اور تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہے تو آپ بھیج دیں. تو میں وہاں جب گیا تو ظاہر تھوڑا ٹائم تو آپ کو سمجھنے میں لگتا ہے چیزوں کو کہ ظاہر ایک نئی آرگنائزیشن ہے ٹوٹلی، اب کیونکہ اس سے پہلے میں کسی اور جگہ تھا. تو کچھ 2 یا 3 مہینے کے بعد جو تھا تو وہ تھنگز started coming اور starting surfacing، اور جو میرا ایک تھا اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی ذات کرنے والی جی، میرا تو اس میں خیر کوئی کمال نہیں ہے. تو اس میں نے اب یہ سوا سال کا جو ٹائم بنتا ہے تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو اس میں نے 3 سے 4 میجر سکیمز پکڑے. ٹھیک ہے سر. جس میں فراڈ، کرپشن یعنی فائنینشیل کرپشن، اور دوسری اس کو میں کیا کہوں گا کہ وہ جو قلم والی کرپشن ہوتی ہے نا جی، کہ ان آتھرائز کسی کو خام خواہ جس کی آتھرائزیشن بھی نہیں ہے اور اگلے کو اٹھا کے پھینک دیا. اس طرح کچھ فیک لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے، وہ میں نے نکالے ہیں. پھر ایک پروجیکٹ تھا اس کے اندر کافی ساری وہ تھی کرپشن تھی، وہ میں نے ایف آئی آرز کروائی ہیں ایف آئی اے میں، اور وہ بندے ماشاءاللہ اڈیالہ جیل میں رہ کے ہیں. اچھا. تو اسی طرح ایک اور میں نے سکیم وہاں سے پکڑا 2.13 ہے یا 23 بلین کا، 1.23 بلین ناٹ ملین. تو اس میں ابھی یہ کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ وہ میں نے ایف آئی اے کو بھیجا ہے، اور اس کے اوپر بھی اب جو ہے وہ کاروائی سٹارٹ ہو گئی ہے. دوسرا میں یہ تھوڑا سا جو آپ نے بتایا نا کہ جب میں آیا تھا تو کیا سچویشن تھی اور اس وقت کیا سچویشن ہے. تو جب میں آیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ جی اس سے پچھلے جو 3 سال تھے نا، یعنی کہ 23 سے پہلے 22، 21 اور 20 جو تھا، ہر سال اے پی پی ایک تو ایلوکیٹڈ بجٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا تھا تو اس سے زیادہ ہر سال 340 to 450 ملین کا جو ہے، جب فائنانشیل ایئر کا اینڈ ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے سیلری کے پیسے ختم ہو گئے، اور ایڈیشنل گرانٹ لیتے تھے گورنمنٹ سے فائنانس. اب میں جب آیا تو میں نے آ کے وہاں جو فائنینشیل امپیکٹ جو پاس آن کیا لوگوں کو ود ان دیٹ بجٹ، سب سے پہلے تو میں نے ان کے کوئی 150 کے راؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہیں وہ ریگولرائز کیے، جو کہ پچھلے 12 سال سے کنٹیکٹ یا ڈیلی ویجز پہ تھے. اچھا. اس وقت ان کی سیلری جو تھی وہ 20 سے 25 ہزار تھی، ظاہر ہے کہ آج سے 12 سال پہلے 14 سال پہلے جس کو رکھا گیا، تو وہ میں نے ریگولر کیے، اور ان کی ماشاءاللہ سب کی وہ سیلری جو ہے وہ چلی گئی کو راؤنڈ اباؤٹ 20 سے 80. تو وہ ایک امپیکٹ ہم نے ود ان جو ہمارا ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اسی میں سے پورا کیا، کوئی ایکسٹرا بانج نہیں. پھر کوئی 550 یا 650 کے قریب میں نے پروموشنز کی، جو کہ وہ بھی سملر کیس تھا کہ پچھلے 15 سے 20 سال سے وہاں کوئی پروموشن نہیں ہوئی تھی. اور کچھ وہاں مجھے ایسے بھی بندے آ کے جو ملے سٹاف کے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ جی سر آپ نہ آتے تو ہم نے تو زندگی میں ایک بھی پروموشن نہیں ہونی تھی، جو دیور نیئر ٹو ریٹائرمنٹ. یعنی اس کے علاوہ جو ہے جی اس میں
اس کا میڈیکل جو ہوتا ہے امپلائیز کا ریمبرسمنٹ کا، وہ پچھلے 12 سال سے کچھ ایسے تھے جن کو پچھلے 15 سے 20 سال سے بھی ان کو پیسے ریمبرس نہیں کسی نے کیے تھے. ٹھیک ہے سر. تو وہ سارے میں نے اس پیریڈ میں وہ کروائے ہیں اپنے اس ٹائم میں. اور پچھلے سال میرا جو بجٹ تھا وہی بجٹ وہ بچ گیا ہے، کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. ایون آفٹر پاسنگ آن سارا یہ جو امپیکٹ ہے فائنانشل، اور وہی جو پہلے وہ کہتے تھے جی 450 اور 350 ملین کم ہو گیا ہے، اس سال وہ کم نہیں ہوا، ہو گیا. ایکسس ہو گیا. تو ابھی بھی ہم اس کا جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پلس اسی طرح کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک مافیا کی، بیسیکلی یہ جو پورا تھا ایک مافیا تھا جی سر. obviously. کہ یہ جو ایک ہی کیس جو ہے جو ابھی میں 1.25 بلین والا آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں 26 لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سر آپ کو کبھی کوئی بیک کلیش نہیں فیس کرنا پڑا بائی ٹیکنگ دیٹ ڈیئرنگ اسٹیپ؟ یہ ہوتے ہیں، یہ پھر پریشر آپ نے لینے ہوتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ. obviously. if you are going to get into that, تو پھر you have to Face go the with, music as yes, well. then you have to go with the hard foot. I have faced, but I don't care. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے سر. اس سوال کے ساتھ لیتے ہیں ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. تھینک یو. جی ویلکم بیک. اور سوالات کا سلسلہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ان کا تعارف ہو چکا ہے، عاصم کھچی صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پریس آف پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تو سر ہم سوالات آپ سے جو کر رہے تھے، اب میں تھوڑا سا ٹریڈیشنل میڈیا اور کرنٹ میڈیا کوسچن کرنا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اب جو میڈیا کا دور آ چکا ہے تو اس رو میں ٹریڈیشنل میڈیا کی امپورٹنس ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اس میں اپیرنٹلی تو جو آپ نے بات کی ہے، یا جو بھی آپ نے یہ تھیوری کہہ لیں گے، جو بھی ایک وہ پیش کی ہے، اپیرنٹلی ٹھیک نظر آتا ہے. کیونکہ ٹریڈیشنل میڈیا ہمارا تھا پرنٹ، جی سر، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا. تو اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ٹوٹل ہماری ویورشپ ہے وہ تقریباً موبائل پہ آ گئی. جی سر. یعنی کہ ایون ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو ایون ٹی وی چل بھی رہا ہو تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ موبائل کے اوپر ہی یوٹیوب یا کوئی فیس بک یا کوئی نہ کوئی اور سائٹ کھول کے ہم اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں. تو اس میں تو خیر کوئی ڈاؤٹ والی بات میرا خیال نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے آنے سے جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے یا جو بھی. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ورلڈ اوور فنامنا ہوا ہے کہ جہاں پہ ورلڈ اوور یعنی کہ یہی چیز ہوا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک، یعنی ایون آپ ایڈورٹیزمنٹ شیئر بھی آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں شیئر جا رہا ہے. جو پبلک سیکٹر یا ایون پرائیویٹ سیکٹر کا بھی جو ایڈورٹیزمنٹ وہ ہوتا ہے، کیونکہ مین تو ان کی انکم جو ہوتی ہے چینل یا یہ پرنٹ میڈیا میں وہ ایڈورٹیزمنٹ سے ہوتی ہے نا، مین جو ان کا سورس آف انکم ہوتا ہے.
تو اب اس وقت جو ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے ایڈورٹیزمنٹ کی وہ اس پہ جا رہی ہے. پرنٹ بھی اب پیچھے چلا گیا اس سے, اور وہ الیکٹرانک جو ہے اس سے بھی پیچھے ہے, اور پرنٹ تھرڈ نمبر پہ ہے. تو ورنہ پہلے جیسے ہے کہ پرنٹ ٹاپ پہ ہوتا تھا, تو اس لحاظ سے وہ دیکھا جائے تو اب ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس وہ انکم اتنی نہیں آئے گی, کیونکہ مین سورس آف انکم ایڈورٹیزمنٹ ہے, تو جب انکم کم ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی وہ اپنا ادارہ یا سٹاف کم کریں گے, یا اس کی پرنٹنگ کوالٹی کو جو ہے وہ بہتر وہ کمپرومائز کر جائیں گے, یا وہی چیز کہ جہاں 10 لوگ چاہیے وہاں وہ 5 لوگ رکھ لوں گے فرض کرو کمپیوٹر میں, یا جہاں پرنٹ تیار ہونا ہے, یا رپورٹرز کی ضرورت ہے تو اگر 50 چاہیے تو وہ کہیں گے 10 سے کام چلا لو, تو وہ پھر چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ویک ہوتی جائیں گی اور ڈاؤن ہوتی جائیں گی. اور پھر سر ہائپ ہوتی ہے نا ایک چیز جس کی ہائپ زیادہ ہوتی ہے اسی کی طرف لوگ جاتے ہیں, لوگ بھی ادھر جاتے ہیں. اب وہ اخبار کا لیکن ایک چیز ہے جو سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہم ٹھیک ہے, خاص طور ہماری جو ینگ جنریشن بھی ہے, جو اس کو ہم ادروائز بھی یوز کریں تو اس میں فائدے بھی بہت ہیں. جی سر. تو لیکن اس کا جو ایک دو چیزیں ہیں نا جی, کہ اتھینٹسٹی کا کوئی اس میں نہیں ہے, ریلائبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایٹ لیسٹ اخبار میں جو خبر چھپتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتا ہے تو دیر از سم ون ہو از ریسپانسبل. اخبار ہے تو اس کا کوئی مالک ہے, اس کا رپورٹ دینے والا جو رپورٹر ہے اس کا بھی نام ہوتا ہے, کوئی ایڈیٹر ہوتا ہے, دیر از سم ون جس کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں جی who owns the responsibility, یا کوئی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ کورٹ میں جو بھی لاز جیسے بھی ہیں, حالانکہ ہمارے لاز اس طرح سے اسٹرکٹ نہیں ہے, جی سر, بٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یو کین گو دیئر. لیکن یہ جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا اس کا تو آپ کو نو ویئر کوئی بھی نیوز وائرل کر سکتا ہے, بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی آئی ڈی اس نے بنائی ہو امریکہ کی, یا یہاں سے بیٹھ کے وہاں سے وہ کر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک چیز بالکل ہوئی ہے ریسنٹ اس کے آنے سے, ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے آنے سے. سیکنڈلی ایک اور خیر اس میں جو تھوڑی سی میں اس کو پازیٹیو بھی تھوڑا سا اس کو سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا نا, اس میں ایٹ ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو اپنے کتھارسس کا موقع نہیں ملتا تھا. یہ تو ہے, ٹھیک ہے نا جی. کہ اب یہ جب سے سٹیزن ایک طرح سے آپ اس کو رپورٹنگ کہہ لیں یا سٹیزن رپورٹر والا کام ہے کہ ہر بندہ اب جرنلسٹ ہے نا, جس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, تصویر بناتا ہے اور اپنی وہ ویڈیو بنا کے یا کوئی بھی خبر بنا کے, یا دو بندے لڑ بھی رہے ہیں تو اس نے ویڈیو بنائی چلا دی, ہر بندہ اب جرنلسٹ ہے جی. تو اس سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ جی تھوڑا سا جو ہے وہ دوسرا وہی کتھارسس والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے میرا یہ نہیں ہے ہمت یا جرات کہ میں پی ایم کو سامنے کوئی بات کر سکوں, تو وہ ادھر کر کے تو وہ اپنی کتھارسس فریڈم آف سپیچ شاید میرے خیال میں جا کے اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس کو کوئی ریگولیشن میں لایا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو کتھارسس کا ایک وہ مل گیا ہے, پلیٹ فارم میرے خیال میں مل گیا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے یا جو بھی دل کرتا ہے, کیونکہ وہ پوچھنے والا ہے نہیں, تو وہ کم از کم میرے خیال میں اپنا کتھارسس نکال دیتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے سر. سر جیسے کہ ہم سب کو علم ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف میڈیا کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز اور اے پی پی کے بیچ میں ایک ایم او یو بھی سائن ہو گیا, تو سر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس ایم او یو کو لے کے؟ جی اس وقت اگر آپ اوور آل میڈیا لینڈسکیپ دیکھیں نا تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے جی سر, بہت زیادہ. ایک تو وہی چیز کہ جی پرنٹ میں اب جو ہے وہ سیلریز اس طرح سے لوگوں کی نہیں ہے, سیم از دا سچویشن ان الیکٹرانک کے, وہاں پہ بھی اب وہ لوگ لے آف کر رہے ہیں, کیونکہ بیسیکلی وہی بات کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے دیٹ از شفٹنگ ٹو ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا, تو وہ ان کی ظاہر سورس آف انکم جب کم ہو رہی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے لے آف کریں گے بیکاز دے آر بزنس مین. تو ایک تو خیر اوور آل جو لینڈسکیپ ہے وہ آج کے جو میڈیا سٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا ٹف فیوچر ہے کمپٹیشن کے لحاظ سے. تو اس میں میرا جو ان کے ذاتی طور پہ ان کو مشورہ بھی ہوگا, جو آپ کے جہاں پہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو بھی, ان کو ایک تو جو مین جو میڈیا کا ہے فیلڈ جیسے الیکٹرانک پرنٹ یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب اسپیشل سکلز ہے نا جیسے ای کامرس کوئی اس طرح کی چیزیں, یعنی اپنا کوئی بچہ چینل بنا لے اس کے اوپر یعنی کہ کام کرے کسی بھی فیلڈ کو سلیکٹ کر کے, تو میرے خیال میں اس کی طرف زیادہ ایک تو توجہ جانی چاہیے کہ بچے ایسے ہوں کہ ضروری نہیں کہ ان کو کسی چینل یا اخبار میں جاب ملے, وہ بلکہ یہ ہو کہ اپنا روزگار کمانے کے کم از کم ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ این ایل ای یہ وہ اس طرح کی ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں نا
وہ کروا دی جائیں تاکہ وہ ایک سکلڈ ہینڈ کے طور پر جو ہے وہ باہر جائیں, کیونکہ ادروائز ہمارے جو ماسٹرز ان خاص کر میس کمیونیکیشن دے آر ناٹ اسکلڈ, یا وہ کوئی پروفیشنل ایسا ڈگری نہیں ہے. تو چاہیے یہ کہ یہیں سے اسٹوڈینٹس کو ایک تو جو جیسے اب اے پی پی کے ساتھ آپ نے ذکر کیا تو اس میں ہم بیسیکلی تو ان کو یہ جو پریکٹیکل ہینڈز آن ہے کہ اسٹوری لکھتے کیسے ہیں, خبر بناتے کیسے ہیں, فرض کو انٹرویو کرنا ہے تو آپ نے پہلے کیا کیا چیزیں جس سے انٹرویو کرنا ہے اس کے بارے میں کیا پریکٹیکل کہ جی آپ نے پہلے جو انٹرویو جس کا کرنا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی انفارمیشن ہو چاہیے, آپ نے کویشچن کیسے جو ہے اس کو کرنا ہے, لکھنا کیسے ہے, آپ نے بنانا کیسے. کویشچن میں بہت ساری آپ کو پتہ ہے جی وہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اس میں ٹلٹ آ جائے لفظ اس کے گیم سے جو ہے بہت کچھ اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پلس وہاں پہ ہمارے یہاں جو ٹیکنیکل اور بھی سوشل میڈیا وغیرہ اس وقت ہمارا بڑا اچھا چل رہا ہے, تو اس کے معاملے میں بھی ہم ان کو جو ہے ٹریننگ جیسے NLE وغیرہ ہے یا اور چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بنانا, ویڈیوز بنانا, تو وہ بھی ہم ان کو ٹرین کریں. تو وہاں بیسیکلی ان کو جو پریکٹیکل جو ہے آگے جا کے انہوں نے فیلڈ میں جو ان کو فرسٹ اگر سیدھے یونیورسٹی سے جاتے ہیں تو ان کو جو ڈیفیکلٹیز ہوں گی, تو میرے خیال میں جب وہ ایک دفعہ APP میں 3 یا 6 مہینے کی جو ان کی ہے انٹرنشپ, اس کے بعد ایٹ لیسٹ جب وہ فیلڈ میں جائیں گے تو ان کے لیے فیلڈ کی کوئی چیز نئی نہیں ہوگی, پالش ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ مائک کیسے پکڑنا ہے, انٹرویو کیسے کرنا ہے, اسٹوری کا انٹرو کیسے دینا ہے, اس کا اینڈ کیسے کرنا ہے. تو وہ آلموسٹ ان کو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو سارا یہ سکھا دیں گے, اور اس سے یہ ہے کہ ان کے ایٹ لیسٹ اپنی اسکل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اب وہ صرف ماسٹر نہیں ہوں گے بٹ اس ساتھ ان کو ایک پریکٹیکل اسکل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو, کہ جب وہ فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ کچھ لوگ یہ تو بہت زیادہ بلیسنگ ہو جائے گی اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا سر, ون لاسٹ کویسچن سر, ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب کی کاوشوں سے ہمارے ہاں US ویب TV جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے انڈر ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز. تو سر آپ یہ کیا دیکھتے ہیں ان فیوچر, یہ کس حد تک معاون یا مددگار ثابت ہوگا ہمارے ڈپارٹمنٹ اور اسٹوڈنٹس کی گروتھ میں؟ اس میں دیکھیں کہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں پہ تو پہلے ہی میرا خیال ہے وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ہیں وہ پہلے ہی ویب TV اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ایجوکیشن بغیر لیکچرز اسٹوڈنٹس کے یہ ساری چیزیں وہاں پہ تو ہو رہی ہیں. جی سر. تو اگر ہم جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے وہی بات دیر آیا درست آیت والی بات ہے کہ اگر ان کو ماشاءاللہ بیان ہے, ان کو کسی کو جہاں پہ خیال آ گیا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں جو بھی اس میں فنڈس کی جائے اس معاملے میں جو بھی ہیں. کیونکہ یہ تو ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آپ کو ظاہر ہے کہ اس فرسٹ ورلڈ جو ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑا کر دے گا نا. ادروائز ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو بھی تمام ہمارے ہیں معاملات باقی دنیا سے تو ہم بہت پیچھے ہیں. جی سر. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کا جو ویژن ہے اس کو میرے جو ہیں یعنی کہ ہائی اپس ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ویژن والے لوگ ہیں جن کا اچھا ویژن ہے ایٹ لیسٹ اس کو پازیٹیولی جو ہے دیکھیں بھی صحیح اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار بینگ ود اس. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور بہت بہت مہربانی. جی تو آج کا سفر تھا یہاں تک. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم سب کی جانب سے اللہ حافظ.